اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت الکرسی تمام وظیفوں کا بادشاہ۔ ناظرین، افسوس اس وظیفے کی طاقت کا کسی کو اندازہ نہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خاص الخاص وظیفہ ہے۔ محترم ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ آیت الکرسی کا خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کی جو طاقت ہے نا، اس وظیفے کو آپ ایک بار کر لیں، اتنی دولت ملے گی کہ پوری زندگی اس فقیر کو دعائیں دیں گے۔ اس وظیفے کی ناظرین بڑی ہی طاقت ہے، اور 2 دن کے اندر اندر آپ تماشا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ اس مقصد میں کامیابی ملے گی۔ آج جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ دولت کے حوالے سے ہے، اور جتنی تعداد میں آپ کو یہ عمل بتایا جائے اتنی تعداد میں آپ نے عمل کر لینا ہے اور پھر اس کا کمال دیکھنا ہے۔ ناظرین، یہ آیت الکرسی کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ وظیفہ ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ العزیز آپ کا کام ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں کہ مجھے اس سے نفع ہو، یعنی کہ فائدہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کر اللہ تیری اور تیری اولاد کی اور نگاہ رکھے گا، یعنی تیری اور تیری اولاد کی طرف نگاہ رکھے گا اور توجہ فرمائے گا، تیرے گھر پر، یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ارشاد ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی ہمیشہ پڑھتا ہے تو جنت اس پر واجب کر دی جاتی ہے۔ جنت اور اس کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم آیت الکرسی کیوں نہیں پڑھتے؟ ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت زبردست وظیفہ بتائیں گے۔ کوئی بھی ایسا شخص جسے لگتا ہے کہ میرے کام میں رکاوٹ ہے یا بندش ہے، کیونکہ کئی دفعہ انسان ارادہ بناتا ہے، کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو درمیان میں کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، کئی بندشیں آ جاتی ہیں، اور کئی لوگوں پر تو ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کا کام ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا زبردست اور آزمودہ ہے۔ لیکن دولت کے لیے آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے اس کی اپنی ہی فضیلت ہے، اور آیت الکرسی کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ناظرین، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور فرمانے لگے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ میں نے پوچھا تجھے یہ چوری کرنے پر کس نے ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ و خیرات پسند کرتے ہیں، تو ہم یہ پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ عبداللہ بن ابی کہتے ہیں کہ اسے میرے والد نے کہا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھے؟ اس نے جواب میں کہا یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور سارا قصہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ ناظرین، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں محمد بن جعفر نے عثمان بن عتب سے حدیث بیان کی کہ عطاب کہتے ہیں کہ میں نے ابو السلیل کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی لوگوں کو حدیث بیان کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پورے خلوص کے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کر دیں۔ ناظرین، وہ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو وہ گھر کی چھت پر چڑھ جاتے اور یہ حدیث بیان کیا کرتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت کی حامل ہے؟
تو ایک شخص کہنے لگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر رکھا تو چھاتی پر میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانے لگے کہ اے ابو المنظر، علم مبارک ہو۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، تو میں بھی بیٹھ گیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تو نے نماز پڑھی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں میں جواب دیا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمانے لگے اٹھ کر نماز پڑھو۔ میں نے اٹھ کر نماز ادا کی اور پھر بیٹھ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے ابو ذر، انسانوں اور جنوں کے شر سے پناہ طلب کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جی ہاں۔ میں نے نماز کا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ اچھا موضوع ہے، جو چاہے زیادہ کر لے اور جو چاہے کم کر لے۔ ناظرین، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا روزے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرض ہے، اس کا اجر دیا جائے گا اور اللہ کے ہاں اور زیادہ اجر ملے گا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدقے کا کیا حکم ہے؟ تو وہ کہنے لگے اس کا اجر دگنے سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے کہا کون سا صدقہ بہتر ہے؟ تو فرمانے لگے قلیل اشیاء کے مالک کا صدقہ کرنا اور یا پھر فقیر کو چھپا کر دینا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا نبی کون تھا؟ فرمانے لگے آدم علیہ السلام۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا وہ نبی تھے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نبی مکلم تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ میں نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کی تعداد کیا ہے؟ فرمانے لگے 310 سے کچھ زیادہ۔ ایک جمع غفیر تھا اور ایک مرتبہ یہ فرمایا کہ 315۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ پر جو نازل کیا گیا ہے اس میں سب سے عظیم کیا ہے؟ فرمانے لگے آیت الکرسی، یعنی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ناظرین، اس وظیفے کو کرنے کے بہت زیادہ طریقے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں علماء کرام کا واضح بیان ہے کہ اس کا پڑھنے والا ہر قسم کی بندش، جادو یا رکاوٹ کا کبھی شکار نہ ہوگا۔ یعنی کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے پاس دولت یا پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب ان سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان پر مختلف طرح کے جادو یا اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے راستے سے ساری رکاوٹیں بھی ختم کر دی جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت فرما لیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ہے، جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اگر اس کو 3 دن اور 3 راتوں تک جس گھر میں بھی پڑھا جائے تو وہ گھر جادو ٹونے اور ہر قسم کے جنات سے پاک سمجھا جاتا ہے۔ 3 دن اور 3 راتیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسی خواتین جو پیروں کے پاس جاتی ہیں، عاملوں کے پاس جاتی ہیں، تو وہ انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے گھر میں تو بڑا جادو ہے، بڑا سایہ ہے، جنات وہاں پر ہیں۔ تو وہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں اور پھر یہ حالت بن جاتی ہے کہ وہ جو عامل ہوتے ہیں، جو چالی پیر بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ان سے بھاری بھاری رقوم بھی لیتے ہیں۔ اور آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کئی خواتین ان کے پاس جا کر ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں، اور وہ پھر یہاں تک کہ ان کی اپنی عزت کے ساتھ وہ جو پیر فقیر جالی ہوتے ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیں۔
تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے گھر میں بھی کوئی جادو ٹونا یا اس طرح کے اثرات ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ جس کام کے لیے جاتے ہیں اس میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یاد رکھیں آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے، آیت الکرسی کی جو طاقت ہے، اس کی اتنی طاقت ہے کہ ادھر آپ وظیفہ کریں گے اور ادھر انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو کچھ دوست بتاتے رہتے ہیں، بزرگان دین بتاتے رہتے ہیں کہ آیت الکرسی کے معجزات بھی بہت زیادہ ہیں، جس کی مثالیں ہمیں اپنے بزرگوں سے بھی سننے کو ملتی ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر جس گھر میں کوئی جن سانپ یا چھپکلی کے روپ میں ہو، جو جن ہوتے ہیں وہ سانپ یا چھپکلی کے روپ میں گھر آتے ہیں، تو آپ اس کو پہچان لیتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ آیت الکرسی پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے جو پورا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ دونوں آنکھیں بند کر لیں اور 3 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ ہلکے ہاتھ سے تالی بجائیں۔ جب آپ تالی بجائیں تو آپ کی آنکھیں بند ہوں، پھر آپ آنکھیں کھولیں گے۔ اگر وہ چھپکلی یا سانپ جنات میں سے ہوں گے تو وہ غائب ہو جائیں گے، اگر عام چھپکلی یا سانپ ہوں گے تو وہ غائب نہیں ہوں گے۔ اسی طرح جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی دولت میں بھی خوب اضافہ ہو، تو مغرب سے پہلے یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تو اس سے پہلے 21 مرتبہ یہ نوٹ فرما لیں، 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں، 21 مرتبہ جو آیت الکرسی ہے یہ آپ کو اتنی دولت دے گی، اتنا پیسہ دے گی کہ اس وظیفے کی کوئی مثال نہیں ملے گی۔ اس وظیفے کا اتنا ہی کمال ہے، اتنے اس وظیفے کے معجزات ہیں، دولت آپ کو اتنی ملے گی کہ پوری زندگی آپ اس فقیر کو دعائیں دیں گے کہ بھائی آپ نے کوئی عمل بتایا تھا، کیونکہ جس نے بھی یہ عمل کیا اس کو اس وظیفے کے بے شمار فوائد ملے ہیں، اور اس وظیفے کی برکت سے اس کی ساری پریشانیاں بھی ختم ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے اس کو اتنا نوازا کہ اس کی آنے والی نسلیں بھی اس دولت سے کھیلنے لگیں۔ تو اس عمل کو ضرور کر لینا، اس عمل کو ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جن کے حالات خراب رہتے ہیں، جن کے لیے آپ بھی پریشان رہتے ہیں، جو تنگ دست ہیں، مشکل میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی اس عمل کو کریں، وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کریں اور اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ کیونکہ ناظرین، مہنگائی کا دور ہے، ہر بندہ بڑی مشکل میں ہے، ہر بندہ بہت مشکل سے گھر کا گزر بسر کر رہا ہے۔ تو آپ لوگ کسی کے پاس جانے سے پہلے، کسی عامل یا کسی پیر فقیر کے پاس جانے سے پہلے آپ لوگ چپ چاپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ آپ کو وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ پھر اپنے اللہ سے دعا کریں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک وہ آپ کی دعائیں ضرور پوری فرمائے گا۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام جو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں، جس کا زیادہ ورد کرتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔